آج 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پورے طور پر پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے تو تنگ دستی، بڑی سی بڑی بیماری، بڑی سی بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے آج تک کامیابی نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج ربیع الاول کی 7 تاریخ جمعرات کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا اور آپ کا مقصد ہو جائے گا۔ کاش ہم نے ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لے ہوتے تو آج ہمیں پچھتاوا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا اور پھر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ اللہ پاک کا کلام پڑھیں اور اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن کا ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہے اور بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ جو شخص کہتا ہے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانی ختم ہوتی ہے، نہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ آج جو غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج سب کام چھوڑ کر صرف یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آج یہ 3 کام کر کے معجزات کھلے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو، اللہ اتنا عطا فرماتا ہے، پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ اتنا پیسہ اور دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اگر اس موقع کو ضائع کر دیا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے، پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کے ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکاؤ گے؟ کب تک در در کے ٹھوکر کھائیں گے؟ لوگوں کی محتاجی برداشت کریں گے؟ جو محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں برکتیں وسعتیں چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں
آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھے، آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگاری کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اولاد نرانی کے لیے پڑھ لو۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق کا وظیفہ ہے، جو 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے سالوں سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج وہ شخص یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کھلے آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، ہر بندش کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسیاں، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جتنا مانگیں گے اللہ پاک 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہاب یا رزاق 21 بار پڑھنے کے بعد
آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ، وہ کام یہ قرآنی صورت کو پڑھنا ہے، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے، اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے یہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کے ساتھ صدیوں تک رزق لے کر آتا ہے۔ بند کماتا ہے، پہلے اپنے خواہشات پوری کرتا ہے، گھر کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے سوچتا ہے۔ کچھ بنا لیا جائے تو آج پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں اور ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنے کے دیر ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ یا مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ جب اللہ کو یا مسبب الاسباب سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مال و مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق و دولت سکون مانگنا ہے۔ یقین کیجئے آپ کی آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گے۔ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنی ہے، اور اب انعامات لینے کا وقت ہے، ضد کر کے مانگے۔ یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و سعادت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔